جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دوست احباب کیسے ہیں؟ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی مزے اور بہاریں لٹ رہے ہوں گے۔ آج اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے 3 رمضان المبارک ہے اور بہت ہی مبارک، عظمتوں والا، رحمتوں والا اور اللہ کی رفعتوں والا آج کا یہ مبارک دن ہے۔ اس دن کی سب سے بڑی خصوصیت رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آج کا دن جگر پارائے نور محمد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ منسوب ہے۔ آج کے دن سیدہ کا وصال ہوا اور اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جا ملی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کے بارے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو خوش کیا، اور جس نے محمد مصطفیٰ کو خوش کیا اس نے رب تعالیٰ کو خوش کیا۔ اور پھر ایک جگہ پہ فرماتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے محمد کو ناراض کیا، تکلیف پہنچائی، اس نے رب تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ تو آج اس سیدہ کائنات کا عرس کا دن ہے۔ اس سیدہ کائنات کی زندگی کے اوپر، ان کی سیرت کے اوپر چند باتیں عرض گزار کروں گا کہ وہ کون فاطمہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی والدہ، کون فاطمہ نبی کی نور نظر، لخت جگر، نبی کے جگر کا ٹکڑا، اور کون فاطمہ مولا علی، مولا کائنات، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، کون سیدہ کائنات کہ جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں۔ آج اس سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پہ چند باتیں عرض کریں گے۔ کون سیدہ کائنات کہ جس میں آج میری اور آپ کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک درس بھی ہے کہ جس کا سیدہ کائنات نے ساری زندگی پردے کا جو پہلو تھا، پردے کا جو دامن تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کبھی بھی سیدہ کائنات کو نہ کسی غیر محرم مرد نے دیکھا تھا اور نہ سیدہ کائنات نے کبھی کسی غیر محرم مرد کو دیکھا۔ کون سیدہ کائنات کہ آج کی بیٹیاں جو ہیں وہ شکوے کرتی ہیں، گلے کرتی ہیں کہ سسرال میں ان سے بڑا کام لیا جاتا ہے، مگر قربان جاؤں نبی کی لخت جگر پر، نور نظر پر، نبی کے جگر کے ٹکڑے پر کہ سیدہ کائنات سارا دن اپنے گھر کا کام کاج بھی کرتی، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی، روٹیاں بھی پکاتی، کھانا بھی پکاتی، کپڑے بھی دھوتی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال بھی رکھتی۔ علی کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا اتنا خیال رکھا کرتی کہ وہ خود منہ سے کہا کرتی کہ فاطمہ میرا اتنا خیال نہ رکھا کر، تو آپ کیا جواب دیا کرتی؟ سبحان اللہ، آپ عرض کیا کرتی کہ اماں جان آپ صرف علی کی والدہ نہیں ہیں بلکہ آپ فاطمہ کی بھی تو والدہ ہے نا۔ وہ کہتی بیٹا تمہارے بچے جو ہیں حسنین کریمین، حسن اور حسین کا پورے سال کا بھی فرق نہیں ہے، چند مہینوں کم ہیں سال سے، تو آپ ان کی طرف توجہ دیا کریں۔ مگر قربان جائیں حسنین کریمین کی بھی خدمت کرتی، علی کی بھی خدمت کرتی، اور والی دو جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی بھی خدمت کرتی، یہاں تک کہ گھر کا سارا جو کام کاج ہوتا تھا وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مبارک بیوی کے ہاتھوں پر کام کر کر کے چھالے پڑے ہوا کرتے تھے۔ آج کسی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے؟ کبھی کسی نے چکی چلائی؟ یہ دیکھنے میں لفظ بڑا چھوٹا سا لگتا ہے، مگر کبھی اس کی حقیقت پہ سوچئے، کبھی اس کی حقیقت کے پیچھے جائیں
کہ وہ بیٹی کیسے کر کے کام کاج کیا کرتی تھی اور کام کاج کے دوران کیسے اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ صبر و استقامت، یہ جاہ و جلال، یہ بزرگی، یہ عاجزی، یہ صبر اگر کسی کے حصے میں آیا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر، لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آیا۔ ایک دفعہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عورت آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی کہ اے اماں جان یہ بتائیں، اے نبی کی لخت جگر، اے نبی کی نور نظر، یہ بتائیں کہ میرے پاس 40 اونٹ ہیں، تو اب میں نے 40 اونٹوں میں اللہ کے راستے میں کیا دینا ہے، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کروں؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ مسئلہ میں خود پوچھنے جاتی تو اس کا جواب اور ہوتا، لیکن اے اماں جان اس کا جواب آپ پوچھنے آئی ہیں مجھ سے چل کر، اس لیے اس کا جواب اور ہوگا۔ آپ بتائیں میں کون سا جواب عرض کروں؟ تو قربان جائیں اس غلام نے یہ کہا کہ آپ دونوں جواب ہی میرے سامنے پیش خدمت کر دیں۔ تو قربان جائیں آپ نے فرمایا اماں اگر یہ سوال تو اپنے لیے پوچھ رہی ہے کہ رب تعالیٰ نے تجھے 40 اونٹ عطا کیے ہیں تو تو 40 اونٹوں میں اللہ کے راستے میں کیا دے گی؟ تو تیرے لیے جو اللہ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ تو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دے دے، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دے، ایک اونٹ کا مال اللہ کے راستے میں دے دے۔ مگر یہی سوال اگر نبی کی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے پوچھا جائے گا تو فاطمہ کا جواب یہ ہوگا کہ 40 کے 40 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے جائیں اور سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ باری تعالیٰ یہ 40 اونٹ تیری پاک بارگاہ میں مولا پیش کر دیے ہیں، ان کو قبول فرما لے، اور فاطمہ کو اسی طرح اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دوستان محترم آج اس سیدہ کائنات کی بات کر رہا ہوں کہ جس سیدہ کائنات کے گھر میں خود کئی دنوں سے بھوکی پیاسی ہیں، تو ایک دن آپ نے قربان جائیں ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کے، پھر بھی دیکھا کہ علی کی آمدن تھوڑی ہے، خرچ زیادہ ہے۔ عرض کیا اے میرے سرتاج آپ ایسا کریں کہ مجھے بازار سے چرخہ لا دیں، میں وہ چرخہ کاٹ لیا کروں گی اور وہ جو سوت بنا کرے گا اون جو کاتا کروں گی اس کو بازار میں بیچ آیا کریں، اس کے جو پیسے ملیں آپ کو وہ آپ اپنے بچوں پہ خرچ کر دیں، مسکینوں پہ خرچ کر دیں۔ قربان جائیں اس قدر عظیم بیٹی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار سے ستو وغیرہ جو وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ سیدہ کائنات نے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے لیے جب روٹیاں بنائیں علی نے بھی روٹی تناول فرما لی، حسنین کریمین نے بھی تناول فرما لی، آپ نے اپنے حصے کی روٹی جو تھی وہ باہر رکھ لی۔ اتنے میں جب آپ روٹی کھانے کے لیے پہلا لقمہ توڑنے لگتی ہیں تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کسی نے صدا دی، فقیر نے صدا دی کہ اے نبی کی لخت جگر، اے نبی کی نور نظر، اے سیدہ کائنات کئی دنوں سے بھوکا پیاسا شخص تیرے دروازے پہ حاضر ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس آستانے سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ تو قربان جائیں سیدہ کائنات نے اپنے حصے کی وہ جو روٹی تھی وہ حسنین کو کہا کہ آؤ ادھر آؤ، یہ کھانا جا کے فقیر کو دے آؤ۔ حسنین کریمین حسن دیکھنے لگے، حسین دیکھنے لگے کہ اماں جان آپ نے تو خود کھایا نہیں، آپ تو خود 3 دن سے بھوکی پیاسی ہیں، آپ چاہیں تو آدھا کھانا ان کو دے دیں۔ مگر فرمایا بیٹا وہ رب کے نام پہ مانگنے آیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مانگنے آیا ہے، اور فاطمہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنے لیے فخر سمجھتی ہے کہ رب تعالیٰ نے فاطمہ کو اس کام کے لیے چن لیا۔ تو سبحان اللہ اس سیدہ کائنات کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا چلوں، اگر شرم و حیا کی بات کی جائے، اگر جود و سخا کی بات کی جائے، اگر عاجزی کی بات کی جائے، اگر سیدہ کائنات کو جس زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے شرم و حیا میں، ایک دفعہ میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ تم نے چاند نہیں دیکھا؟ عید کا چاند لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عرض کیا ابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا۔ بیٹا نہ دیکھنے کی وجہ، عرض کیا ابا جان اس لیے چاند نہیں دیکھا کہ اس چاند کے اوپر بہت سے غیر محرم لوگوں کی نظریں بھی پڑتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ
جب فاطمہ چاند کو تک رہی ہو، اس چاند پر غیر محرم لوگوں کی نظریں پڑ جائیں، فاطمہ کی چادر تطہیر کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس سیدہ کائنات کی بات کر رہے ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو اللہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے، جب ان کے ساتھ مباہلہ ہونے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑیوں کی بلندیوں سے اترنا شروع ہوئے اس چٹیل میدان کی طرف، آپ نے ایک طرف انگلی کے ساتھ حسن کو لگایا ہوا ہے، دوسری طرف حسین ہے، آپ کے پیچھے سیدہ کائنات ہے اور ان کے پیچھے سیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ پہاڑ سے اترے تو سیدہ کائنات نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ ایسا کریں کہ آپ اب میرے پیچھے پیچھے چلیں اور میرے پاؤں کے قدموں کے اوپر پاؤں رکھ کے چلیں۔ پوچھا سیدہ اس کی کیا حکمت ہے؟ عرض کیا اے میرے سرتاج، فاطمہ اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ فاطمہ جس جگہ پر مٹی پہ اپنا پاؤں رکھے، فاطمہ کے پاؤں کے اوپر بھی کسی اور غیر محرم کا پاؤں آ جائے، یہ بھی فاطمہ کے شرم و حیا کو گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہاں سے ڈھونڈیں آج ایسی بیٹیاں، کہاں سے ڈھونڈیں آج سیدہ کائنات کی سیرت جیسی بیٹیاں؟ تو بیٹیوں، آج فاطمہ کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ دربار رسالت میں بیٹھے ہیں، مجمع سجا ہوا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ تو ایک صحابی نے جواب دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں یا رسول اللہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہوگی۔ فرمایا ٹھیک ہے، بہترین ہے، لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عمر فاروق سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عثمان غنی سے پوچھا، کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، حالانکہ خود علم کا شہر، اور فرمایا علی اس کا دروازہ، مگر وہاں پہ علی بھی خاموش ہے۔ کہتے ہیں میں جلدی جلدی سیدہ کائنات کے پاک بارگاہ میں پہنچ گیا، جا کے پوچھا اے نبی کی لخت جگر، نبی نے سوال کیا ہے کہ بہترین عورت کون سی ہے، آپ جواب عنایت فرما دیں۔ فرمایا علی، تمہارے بارے تو رب تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی شن بابوہا، کہ علی اس کا دروازہ ہے اس علم کے شہر کا۔ فرمایا پھر بھی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا سن پھر، علی بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے آج تک نہ کسی غیر محرم مرد کو خود دیکھا ہو اور نہ کسی غیر محرم مرد نے اسے دیکھا ہو۔ آج عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ یہ تو سمجھ لیتی ہیں کہ ہمیں کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے، مگر وہ غیر محرم کو دیکھ لیں۔ حضور کے نبینہ صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ جب لائے، دیکھا تو سیدہ کائنات نے دوپٹہ سر کے سامنے کر لیا، پردہ کر لیا، نظریں جھکا لی۔ میرے اور آپ کے کملی والے آقا نے فرمایا بیٹا یہ تو نبینہ ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو عرض کیا ابا جان اگر یہ نبینہ ہے تو میں تو آنکھوں سے دیکھ سکتی ہوں نا، مجھے تو نظر آتا ہے نا۔ تو قربان جائیں سیدہ کائنات کی اس شہزادی کے اوپر کہ جو نبینہ لوگوں سے بھی اتنا پردے اور شرم و حیا کا یہ عالم ہے، تو اندازہ لگائیں جو دیکھنے والے ان سے کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اسی سیدہ کی پاک بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سیدہ کی عمر روایتوں میں آتا ہے صرف 29 سال ہوئی ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں جی 29 سال میں کیا ہو سکتا ہے، 29 سال میں تو بچہ پڑھنا لکھنا ہی جانتا ہے، مگر قربان جائیں جس نے کرنا ہو وہ بڑا کچھ کر کے دکھا دیتا ہے، اور جس نے نہ کرنا اس کے لیے 100 سال کا بھی وہ بچے کا بچہ رہتا ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ آپ کے جب ہاتھوں پہ چھالے پڑ جایا کرتے تھے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بتایا کہ آپ کے بابا لوگوں کو غلام دے رہے ہیں، جاؤ آپ بھی چلے جاؤ۔ میری تو مانگنے کی ہمت نہیں پڑی۔ سیدہ کائنات وہاں سے چل کے آتی ہیں، نبی کے دربار رسالت میں پہنچتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں مگر ہمت نہیں پڑتی۔ مگر قربان جائیں کملی والے آقا دلوں کے بھی بید جاننے والے ہیں۔ فاطمہ، فرمایا فاطمہ ادھر آؤ، کیا تو میں تمہیں ایسی چیز ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو اللہ کے راستے میں غلام آزاد کرنے سے بھی بہتر ہو؟
عرض کیا ابا جان ضرور۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ کے 100 کی تسبیح پوری کر لیا کرو۔ فرمایا جو بندہ بھی یہ عمل کرے گا اللہ پاک اسے اللہ کے راستے میں غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہر نماز کے بعد اگر ہم اس تسبیح کو کر لیں تو اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقہ سے ہمیں ملی۔ حضرت فاطمہ کا جب آخری وقت آتا ہے، آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل کے لیے بلایا اور فرمایا کہ مجھے غسل دیا جائے، اور سمجھایا علی میرا جب جنازہ اٹھے تو رات کو اٹھے اور میرے جنازے کی چارپائی کے اوپر لکڑیاں لگا کے پردہ کر دینا اور اوپر چادر ڈال دینا، اور رات کو جنازہ اس وجہ سے اٹھانا کہ غیر محرم جو مرد ہے یا غیر محرم کوئی بھی شخص جو ہے اس کی نگاہ فاطمہ تو بہت دور کی بات، فاطمہ کی چارپائی کی جو چادر ہے اس کے اوپر بھی اس کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ سبحان اللہ۔ شرم و حیا کا یہ عالم، سبحان اللہ، چادر تطہیر کا یہ عالم۔ ایسے ہی تو رب تعالیٰ نے قسمیں نہیں نہ کھائیں، ایسے تو رب تعالیٰ نے سیدہ کائنات کے یہ سارے ترانے نہیں نہ گائے، تو قربان جائیں۔ پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 رمضان المبارک کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، اور سب سے پہلے حضور کے بعد جو شخصیت گھر والوں میں سے اللہ کے نبی کے ساتھ ملی وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ کائنات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر دی، رونا شروع ہو گئی۔ پھر حضور نے کان میں کچھ فرمایا، پھر ہنسنا شروع ہو گئی۔ آپ سے بعد میں پوچھا گیا کہ پہلے رونے کی وجہ کیا تھی، بعد میں ہنسنے کی وجہ؟ فرمایا پہلے ابا جان نے جب اپنے جانے کا بتایا تو رونا شروع ہو گئی، پھر ہنسنے کی وجہ فرمایا ابا جان نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا، میرے سے ملاقات ہوگی فاطمہ وہ تم ہوگی۔ یہ جواب سنا تو میں مسکرانا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا جنازہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور لوگوں نے دیکھا کہ جنازہ پڑھانے کے بعد مسجد نبوی کے اندر سفید داڑھی والے بزرگ جو تھے ان کی داڑھی جو تھی آنسوؤں سے تر تھی۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ لوگ تو بڑے جاتے تھے مگر لوگوں آج ہمارے اندر سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر چلی گئی کہ جس کو دیکھتے تھے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے آ جایا کرتا تھا۔ لوگوں آج وہ ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے جو محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک دفعہ حسنین کریمین نے عرض کیا، اے اماں جان جب بھی مانگتی ہیں نانا کی امت کے لیے مانگتی رہتی ہیں، نانا کی امت کے لیے مانگتی رہتی ہیں، اماں جان کبھی ہمارے لیے بھی مانگ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ کے لیے بھی مانگتی ہوں، مگر میرے اوپر سب سے پہلا حق میرے بابا کی امت کا ہے کہ میں امت کی بخشش کے لیے دعا کروں۔ تو دوستان محترم آج دیکھیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیدہ کائنات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حسنین کریمین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجتن کے گھرانے کے نقش قدم پر، حضور کے نقش قدم پر، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ فاتحہ شریف پڑھ کر حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کو ایصال ثواب لازمی کریں۔ آمین ثم آمین۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علی الا البلاغ المبین۔